فیس کرنی پڑتی ہے. بچے کا یونیورسٹی کا فارم خریدنے جاؤ تو کرپشن فیس کرنی پڑتی ہے. یہ تو وہ قدرتی نتیجہ ہے جو کرپشن عام کرنے کا ہمیں جھیلنا پڑے گا جب تک ہم اس سے باز نہیں آ جاتے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے بیک سائڈ پہ گند پھینکیں تو پھر بدبو آئے گی نا, اس سے بچا نہیں جا سکتا کہ گند ہم نے ڈھیر لگایا اکٹھا کر کے. اب اس گند کی بو تو آئے گی, وہ تو سہنی پڑے گی, اور اگر راستے پہ چلیں گے تو پھر ہاتھ پیر بھی گندے ہوں گے. ٹھیک, سزا تو تب ہوگی جب میونسپل والے آئیں گے اور جرمانہ کریں گے, جیل میں ڈالیں گے. تو سزائیں قیامت کے دن ہونی ہیں. دنیا میں جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں یہ دراصل ہمارے اعمال کا وہ قدرتی نتیجہ ہیں جو پیش آنے آئیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نہیں بات؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے نیک بھی ہوتے ہیں پر اتنی آزمائش میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں, آزمائش اور چیز ہے. انسان پر, وہ تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا نا کہ انسان پر مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں کہ اللہ نیک افراد کو استقامت دے, ان کے درجے بھی بڑھائے. وہ بات تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. جنت میں جانے کے لیے آزمائش سے گزرنا پڑے گا. تو ایمان کی پختگی کے لیے بھی آزمائش شرط ہے. آزمائش سے گزرے بغیر ایمان پختہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ خود عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ مکہ میں ایمان لائے اور جو مدینہ میں ایمان لائے ان کے ایمان کے لیول میں قدرے فرق تھا, لیکن یہ فرق بہت مائنر تھا. پھر مدینہ والوں نے جنگیں لڑی, مصائب اٹھائے, تو ان میں بھی پختگی آ گئی, استقامت آ گئی. اب آپ دیکھیے کہ مکہ کی فتح کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان کی پختگی کا وہ لیول نہیں تھا جو فتح مکہ سے پہلے والوں کی ایمان کی پختگی کا لیول تھا. اسی لیے آپ نوٹس فرمائیں کہ جب خانہ جنگی ہوئی, اب صحابہ کے بچے تھے, کئیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھا بھی, کچھ بعد میں پیدا ہوئے, اکثریت بعد میں پیدا ہوئی, مگر صحابہ کی گود میں پلے نا. اس کے باوجود ان کے ایمان میں پختگی کا وہ لیول نہیں تھا جو ان کے باپوں کے ماؤں کے اندر تھا, کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل تکلیفیں صحیح تھیں, بچوں نے صرف تذکرے سنے تھے. جس وقت پھر خانہ جنگی شروع ہوئی ہے نا, تو اس میں حصہ لینے والے یہ جوان بچے ہی تھے, کیونکہ ان کے اندر وہ فہم ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا جو کہ رگڑا کھانے والوں میں ہوا تھا. جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ اس وقت کیا. یہ قابل گرفت معاملہ نہیں ہے, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ شریک ہی نہیں ہوئے, کیونکہ انہوں نے اتنی آزمائش سہی تھی, اتنی مار کھا چکے تھے دنیا سے کہ اب مزید دھوکے میں نہیں پڑ سکتے تھے. تو ایمان کی پختگی کے لیے, استقامت پیدا کرنے کے لیے آزمائش ضروری ہے. ایسے ہی فوجیوں کو جو ہے وہ اتنی مشقت والی ڈرلز نہیں کرواتے. کیوں ان کو ایویں ہلکا سا وہ مارچ پاس وغیرہ کرا دے. ابھی ایک جو انٹرنیشنل وہ چل رہا تھا فوجوں کی مشقیں, پوری دنیا کی افواج کی مشقیں وغیرہ UNO کے تحت وہ چل رہا تھا, تو اس میں ماشاءاللہ پاکستان کی آرمی نے 3 مختلف چیزوں میں میڈلز لیے. تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ جب انعام وغیرہ لینے کے لیے آئے تو اتنی ماشاءاللہ اچھی ان کی موومنٹس تھیں, باقیوں کی بھی ہوں گی, اپنے لوگ زیادہ اچھے لگتے. تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ کتنی مشقت ہے, ایسے مشینی انداز میں وہ اپنی ٹانگیں اوپر نیچے کر رہے تھے کہ لگتا تھا کہ روبوٹس ہوں. تو آپ دیکھیں ان کو کتنی مشقت کرائی گئی ہوگی, کتنی شدید ایفرٹ کے بعد وہ لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر ماشاءاللہ پاکستان کو انہوں نے 3 ڈفرینٹ آرم فیلڈز میں سرخرو کیا اور یعنی ون کر کے آئے. تو بغیر آزمائش کے نہیں ہو سکتا نا, کسی صورت نہیں ہو سکتا. اسی لیے پھر آزمائش ضرور آتی ہے. کس لیے؟ ایمان کی پختگی کے لیے, استقامت اور عزم پیدا کرنے کے لیے. آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ شادی سے پہلے بچوں والا مزاج, رونا دھونا, ذرا سی بات پر منہ پھلا کے بیٹھ جانا, کھانا چھوڑ دینا, اور شادی کے کچھ عرصے بعد چینج آ جاتا ہے. کیوں؟ ذمہ داری پڑتی ہے نا, آزمائش شروع ہوتی ہے. اچھا پھر سال بعد آپ میں اور چینج آتا ہے, 2-3 سال بعد اور چینج آتا ہے, 10 سال بعد بندے ہی نیا بنے ہوتے ہیں, ہے نا. اور ایسی باتیں جن پر پہلے آپ رو کے گھر سر پہ اٹھا لیتے تھے, ان کو آپ سنتے بھی نہیں, کیونکہ آپ مضبوط ہو جاتے. بظاہر تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ان کے دل سخت ہو گیا ہے, دفاع کرو, نصر ہی نہیں ہوتا. نہیں, ہم مضبوط ہو جاتے. ہم جان جاتے ہیں کہ دنیا میں سروائیول کے لیے یہ چیز ضروری ہے, کیونکہ وہ شیلٹر جو ہوتا ہے نا ماں باپ کا, وہ اٹھ جاتا ہے نا. لہٰذا دنیا کو جب فیس کرتے ہیں تو پھر ہم پختہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں نے ویسے ایک بات کی تو, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہر اگلا
سال آپ کو کچھ تبدیل کر دیتا ہے. ابھی کل ہی میری ایک پرانی دوست ملی تو کہنے لگی تم پہلے سے بہت بدل گئی ہو. میں نے کہا ہر بندہ بدل جاتا ہے, صرف یہ بتاؤ پازیٹیو تبدیلی آئی ہے کہ نیگیٹو آئی ہے. وقت آپ کو ضرور بدلتا ہے کیونکہ آپ مزید سیکھتے ہیں. تو وہ انگلش کا ایک فریز بھی ہے کہ نیور اسٹاپ لرننگ بیکاز لائف نیور اسٹاپس ٹیچنگ. زندگی ساری عمر سکھاتی رہتی ہے, لہٰذا سیکھنا کبھی مت سیکھو, کبھی مت چھوڑو. تو پوری زندگی ہم سیکھتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ نیا تجربہ ہمیں ملتا ہی رہتا ہے, ملتا ہی رہتا ہے. تو وہ تجربات ہمارے زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں, ہم بدلتے ہیں. تو اس تبدیلی کو لانے کے لیے, پازیٹیو تبدیلی کو لانے کے لیے مشقت بہت ضروری ہے, بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے زندگی کے اندر. تو اسی لیے پھر اللہ آزمائشیں ڈالتے ہیں. تو نیک افراد پر, بلکہ کسی بھی مومن پر آزمائش ہو, ایک جو پرسنل آزمائش ہے نا گھر کے اندر قسم کی, اس پر تو ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو کلیکٹیو قسم کی آزمائشیں آتی ہیں نا, یہ ہمارے عمومی اعمال کا نتیجہ ہیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے. جیسے وہی بات ہے کہ مسائل ہیں طرح طرح کے, انصاف کیوں نہیں ملتا؟ کرپشن کی وجہ سے. ہمارے ہی لوگ جج ہیں نا, ہمارے ہی لوگ وکیل ہیں, ہمارے ہی لوگ جھوٹے گواہیں, کوئی امریکہ سے تو اٹھا کر نہیں کسی کو لے آتے. تو ہمارے ہی گھر کے افراد جو ہیں وہ رشوتیں لیتے ہیں تو صحیح فیصلے نہیں نہ دیتے. ہمارے ہی وکیل بک جاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. بالکل ہر چیز ہماری جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اب جیسے یہی بجلی کا ہی معاملہ دیکھ لیں, کتنے ہمیں دقت ہے, کیوں ہے؟ ہم نے پلاننگ نہیں کی. اسی طرح پانی ختم ہو جائے گا جی, کیوں ختم ہو جائے گا؟ ڈیم نہیں بنائے. کوئی اللہ نے بارشیں, یہ تھوڑی اللہ نے پیغام بھیج دیا کہ جو اب آپ بار بار پڑھیں کہ 2020 کے بعد گھروں میں پانی بہت کم ہو جائے گا, پانی یعنی کہ قحط کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اللہ نہ فرما کرے ایسا ہو. کیوں ہو جائے گا؟ کیا بارشیں بند ہو جائیں کہ اللہ نے وہی بھیج دی ہے؟ پاکستان میں ابھی آپ کو پتہ ہے سیلاب آنا ہے, اور بہت بڑے سیلاب کی توقع ہے, اور لوگ سیلاب آنے سے خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تھوڑی بہت محنت کر کے, لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر کے سیلاب کا رخ موڑ کے اپنے ڈیم بھر لیتے ہیں. 2008 میں جو سیلاب آیا تھا نا, 2008 میں آیا تھا نا, پہلے ایک زلزلہ آیا تھا, ایک سیلاب آیا تھا. تو 2008 میں زلزلہ آیا تھا, تو اس سے پہلے ہی اس سے بعد ایک بڑا سیلاب بھی آیا تھا نا. وہ جو سیلاب آیا تھا نا, اس میں چائنا والوں نے اس کا رخ موڑا. وہ پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, چائنا, سب طرف سیلاب تھا. بہت بارشیں تھی اس سال. تو چائنا والوں نے دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا ڈیم بنایا تھا, 3 گورجز. تو وہ کبھی تاریخ میں پورا, جب سے وہ بنا تھا وہ بھرا نہیں تھا. 2000 میں انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا, اور وہ ایک میگا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے بہت کم وقت میں پورا کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا. اور اس کا یہ تھا کہ وہ پورا کبھی نہیں بھرا, اس میں بہت پانی آتا ہے. تو جب سیلاب آیا تو انہوں نے اس کو چینلائز کر لیا. انہوں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی مشینیں جنک یارڈوں سے اٹھائیں پورے ملک کے, اور لا کر اس کو رکھ کر اس کے لیے کٹاؤ کا راستہ بنایا. خیر وہ پوری پلاننگ تھی, انہوں نے پورا ورک آؤٹ کیا نا. اب اس سے یہ ہوا کہ سیلاب کا راستہ بدلا اور وہ سارا پانی ڈیم میں گیا, اور فرسٹ ٹائم وہ ڈیم پورا بھرا. جی, اور پورا چائنا جو دنیا کا اتنا بڑا ملک ہے, اس کے آئندہ 100 سال کے لیے وہ اکیلا ڈیم کافی تھا. اتنا پانی تھا اس ڈیم کے اندر, یعنی ہے وہ چلا تو نہیں نہ گیا کہیں پر. تو جب بارشیں ہوتی ہیں, سیلاب آتے ہیں, اللہ کا فضل ہوتا ہے. مصیبت وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم میں نعمت کے تحمل کی صلاحیت نہیں ہے. ہم نے کوئی ڈیم بنایا ہی نہیں ہوا, ہم کہاں لے کر جائیں؟ پانی کا رخ موڑیں گے بھی تو کہاں لے کر جائیں؟ نعمت زحمت بن جاتی ہے. ورنہ سیلابوں کے پانی سے ہی ڈیم بھرے جاتے ہیں. بھارت پہلے اپنے ڈیم بھرتا ہے, جب اس کے ڈیم فل ہو جاتے ہیں پھر وہ پانی کھولتا ہے, پھر پاکستان کی طرف پانی آتا ہے. اور لیگلی یہ بات انٹرنیشنل قانون کے مطابق بالکل صحیح ہے, وہ کچھ غلط نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ باقی پانی جو ہمارے پاس آتا ہے, ہمارا کوئی ڈیم نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم موڑ دیں کہ جاؤ بھائی وہ ڈیم بھر دو ہمارا. وہ تو اللہ فری آف کاسٹ پانی بھیجتے, اور یہ کام ہم اربوں روپیہ خرچ کر کے بھی اس پیمانے پہ نہیں کر سکتے جو تھوڑے سے پیسے لگا کر اور تھوڑی سی مشقت کر کے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نااہلی کے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور یہی اللہ یہاں فرما رہے ہیں. باقی جو افراد کے اوپر آتے ہیں, پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے صورتحال. کسی کا درجہ بڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے, کسی کی رسی کھینچنے کے لیے ہو سکتا ہے, کسی کو
پختگی دینے کے لیے ہو سکتا ہے. اب وہ اللہ اور بندے کی بات ہے, وہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا کسی بندے پر ایز اے پرسن یہ کہنا کہ تجھ پر مصیبت آئی ہے تیرے کیے کا نتیجہ ہے, یہ غلط بات ہے. الا یہ کہ جیسے کوئی بہت قریب کا جاننے والا, جیسے ماں ہے وہ بچے کی غلطی کو جانتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ بھائی تو نے غلط کیا, اور واقعی صحیح کہہ رہی ہے. یا کوئی استاد ہے, یعنی کہ بہت, یا میاں بیوی ہیں کہ وہ جانتے ہی ہے بیوی کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے میرے میاں نے کہ اس کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا, تو وہ پھر بہت قریب کی بات ہوتی ہے. لیکن ویسے علم غیب ان کے پاس بھی نہیں, تو ایسی باتوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو ویسے سمجھائیں کہ بھئی اب تم پر یہ مصیبت آئی ہے تو اس میں جھک جاؤ, اللہ سے توبہ کرو. جھکانے کے لیے بھی آتی ہے نا مصیبت, تو یہ جھکانا, ایمان میں پختگی دینا, درجات کی بلندی, یہ سب ایک ہی باتیں. یہ فرسٹ کیٹیگری ہے. اب سیکنڈ کیٹیگری آئی کہ دنیا میں جو آزمائش آتی ہے دراصل ہمارے غلط پلاننگ کے نتائج ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں. مطلب ریسنٹلی اب آئے گا پانی کا مسئلہ. اب دیکھیے ایوب خان کے زمانے میں ڈیم بنے تھے, اور اسی جب ڈیم بنتا ہے تبھی بتا دیا جاتا ہے کہ ڈیم کی ورکنگ لائف کتنی ہے, کیونکہ ڈیم میں ہر سال جب پانی آتا ہے نا تو پیچھے ایک مٹی کی تہ چھوڑ جاتا ہے, ڈیم بھرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسیس کیا گیا تھا کہ 50 سے 60 سال یہ ڈیم کام کریں گے. ٹھیک, تو اس کا مطلب تھا کہ ان 50 سے 60 سال میں نئے ڈیم بن جانا چاہیے تھے. نہیں, انتظار کیا جاتا رہا کہ ڈیم ختم ہوں گے تو پھر نئے ڈیم بنیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس طرح تو گھر نہیں چلتے. آپ ہمیشہ سودا ختم ہونے سے پہلے باقی سودا لے آتے ہیں نا, یہ انتظار کرتے جب پورا ختم ہو جائے گا, ایک دانہ بھی نہیں رہے گا, پھر جا کے سودا لاؤں گے, ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ انتظامیہ ہی کا طریقہ غلط تھا, سارا پلاننگ غلط تھی, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آئے. ٹھیک ہے, یہی اللہ فرما رہے کہ جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں, بہت کچھ تو میں درگزر کر دیتا ہوں. کہ یعنی اللہ برکت ڈال دیتے ہیں, آسانی کر دیتے ہیں, اور یعنی کہ سہولتیں دے دیتے ہیں, اپنی طرف سے بہت برکتیں دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. پھر اللہ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 45, اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمالوں پر فوراً پکڑ کرنا شروع کر دیں تو زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ چھوڑے. کہ ان دنیا میں سزائیں اللہ نہیں دیتے اس طرح. اللہ صرف اس وقت کسی معاملے کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں, فرماتے ہیں انٹرفیئرنس, جب کوئی معاملہ اتنا بڑھ جائے کہ انسانیت کو خطرہ لاحق ہو جائے. ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے لیول کی باتوں میں اللہ کبھی انٹرفیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جب معاملات اتنے بڑھ جاتے ہیں نا کہ انسانیت کی تباہی سامنے آنے لگتی ہے, پھر اللہ ہاتھ روک دیتے ہیں کہ اب اس کو روکو, تو اب دفع کرو. ٹھیک ہے, کیونکہ قیامت تک دنیا تو چلنی ہے, اس سے پہلے اس کا خاتمہ ممکن نہیں. تو تب اللہ جو ہے وہ دراصل وہ بھی سزا اس کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ دوسروں کے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہوتے. ٹھیک, تو اصل سزائیں تو پھر قیامت کے دن ہی ملیں گی. سورہ نحل میں ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر 61, اگر لوگوں کے ظلم و معصیت پر اللہ ان کی گرفت کرتا تو وہ روئے زمین پر ایک بھی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے, جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی اللہ رب کریم مہلت دیتا ہے, جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تب اللہ رب کریم کی طرف سے سزا آتی ہے. کیا ہے مہلت؟ زندگی, پوری شاباش زندگی مہلت ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں, الطاف حسین مثال نہیں, دور کیا جانا, ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. الطاف حسین جیسے بندے کو کیوں چھوڑ دی اللہ نے؟ مہلت, زندگی. ہمارے سارے حکمران, اب بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے وقت دے رکھا ہے, جب تک ان کی زندگی ہے تب تک, مر کر جائیں گے حساب تب شروع ہوگا. دنیا میں صرف جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا معاملہ, یعنی وہی بات ہے کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا نا, کہ یہاں تک لیول آ گیا کہ اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا تو پینے کو پانی بھی نہیں ملے گا, تو معاملہ حد سے بڑھ گیا نا. تو اللہ نے اپنے باقی بندوں کے بچاؤ کے لیے کارنر کر دیا نااہلوں کو, جن میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں. ٹھیک ہے, ان کو کر دیا, اور ایک موقع ہمیں دیا, ہمیں عوام کو, کہ ہم چاہیں تو اہل لوگوں کو لے آئیں. ٹھیک ہے, اب دیکھو کہ ہم اس موقع کو بھی استعمال کرتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا, لیکن اللہ نے ہمیں ایک موقع دے دیا. ٹھیک ہے, یہی اللہ کرتے ہیں. یہ اصل میں ان کی سزا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ کی مدد. ان کو سزا تب ملے گی جب وہ مر کر اللہ کے ہاں جائیں گے, پھر پورا حساب ہوگا.
کیا کیا کر کے آئے, کس کس کا کھا کے آئے, کس کس کو مارا, کس کس کو مروایا. اب آ جاؤ لائن میں, پھر سزائیں شروع ہوں. تو اس دنیا میں انبیاء سمیت بڑے بڑے نیک لوگ بھی مشکلات کا شکار ہوتے رہے ہیں, اور ان انبیاء اور اولیاء کا مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا ان کے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھا, بلکہ اس سے ایمان والوں کو یہ سبق سکھانا مطلوب تھا کہ مصائب و مشکلات میں جو رویہ اور طرز عمل انبیاء اور رسول نے اختیار کیا وہی ہمیں کرنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ انبیاء اور رسول نے مشکلات کے موقع پر ایک طرف صبر و ثبات کا ثبوت دیا اور دوسری طرف اللہ سے سوال کیا مدد کا, یعنی مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے, اور دوسری طرف صبر کا طریقہ اختیار کیا. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی ہر مصیبت میں یہی کرنا چاہیے. مصائب و مشکلات سے نجات کی راہیں. زندگی میں مسائل اور مشکلات تو بہت آتے ہیں, تو جب مصیبت آئے تو کرنا کیا چاہیے؟ نمبر 1, برے اعمال سے توبہ کرنا. برا عمل کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند, ہر وہ کام چاہے بظاہر وہ اچھا ہی کیوں نہ. تو اپنے ایسے سارے کاموں سے جو اللہ کی ناپسندیدگی کے ہیں استغفار کی جائے, توبہ کی جائے, معافی مانگی جائے. اللہ کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ تحریم آیت نمبر 7 میں, اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ جو شخص سچی توبہ کرے گا اور گناہ ترک کر دے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن جو توبہ کرے اور گناہ نہ چھوڑے تو اس کی توبہ ہوئی قبول نہیں, کیونکہ اللہ نے کہا سچی توبہ کرو. تو سچی توبہ کیا ہے؟ توبۃ نصوحن کیا ہے؟ وہ توبہ جس کے ساتھ دیکھیں نصوحن کا لفظ آیا, نصح سے نون سواد بھی, کیا ہوتی ہے یہ؟ نصیحت, اسی سے ہوتا ہے نا نصوح, نصیحت. تو ایسی توبہ قبول کرو جس کے ساتھ تم نصیحت قبول کرو. اگر نصیحت قبول نہیں کرنی تو جھوٹی موٹی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا, یہ پکا عزم کرنا کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تیسرا, شرمندگی کا اظہار کرنا اس گناہ پر جو سرزد ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل توبہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو جائے. ابن ماجہ کی حدیث سے اس کا نمبر 4252 ہے. احمد نے اسے روایت کیا جلد نمبر 1 میں اس کا نمبر 386 ہے. یعنی اصل توبہ دل میں ندامت ہونا ہے, زبان سے تو ہم صرف اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا آپ نے بھی سنا حدیث کیا تھی؟ میں نے ابھی جو کہی, اصل توبہ یہ ہے کہ دل میں ندامت. ہاں, اصل توبہ یہ ہے کہ گناہ پر نادم ہوا جائے. ندم توبہ, دو اس کے لفظ ہیں, آپ یاد کر سکتے ہیں. ندم توبہ, توبتن ہے نا, تو توبہ کیونکہ رک جائے گا. ندم توبہ, توبہ ندامت ہی کا نام ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران 135 میں ایمان والوں کی صفات میں, ایمان والے وہ ہیں کہ جب کوئی برا کام ان سے ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور اللہ کے سوا ایسا کون ہے جو کسی کے گناہ معاف کر سکے. اور وہ لوگ جو باوجود علم کے اپنے برے اعمال پر اصرار نہیں کرتے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں نیک افراد جو علم رکھتے ہیں اور برے کاموں پر اصرار نہیں کرتے, مطلب برائی ریپیٹ نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا صلہ اپنے پروردگار کے پاس ہے. اللہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور پھر سچی توبہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر انسان کے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. یعنی کسی سے لڑائی ہے تو صلح کر لے, کسی کا حق مارا ہے تو ادا کر دے وغیرہ. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم کی طرف سے آزمائش کیوں آتی ہے؟ اصلاح کے لیے, استقامت کے لیے, ہمارے اندر صلاحیت اور خوبیاں پیدا کرنے کے لیے, ہمیں نکھارنے کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے, جنت کی سلیکشن کے لیے. باقی جو دنیا میں ایک انتشار ہے وہ ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے, وہ بھگتنا پڑے گا تب تک جب تک ہم اصلاح کی طرف نہ آ جائیں. ٹھیک ہے.
اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم پر مصیبت آئے تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سے استغفار کریں. استغفار مصیبتوں کے ٹالنے کا ایک بڑا اور اہم ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور استغفار میں کیا شامل ہے؟ گناہ چھوڑ دینا، دل میں ندامت محسوس کرنا، اللہ رب کریم سے معافی مانگنا، پختہ عزم کرنا کہ ہم اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس گناہ کا ارتکاب دوبارہ نہیں کریں گے، اور اگر حقوق العباد سے متعلقہ معاملہ ہو تو ممکن ہو سکے تو اس حق کو ادا کر دینا. کچھ حقوق تھے نا جو ادا ہو ہی نہیں سکتے، یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جس کا حق ہے وہ مر ہی گیا تو پھر اس کے لیے ہم صدقہ کر سکتے ہیں وغیرہ، لیکن جو حقوق قابل ادائیگی ہیں ان کو ادا کر دیا جائے. اور اگر ممکن ہو جو نہیں قابل ادائیگی، ان کے جیسے کسی کو کسی وقت گالی دے دی یا برا بھلا کہہ دیا تو اب اس کو کیا کیا جا سکتا؟ معافی مانگی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ اور انسان کا تیسرا تعلق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ تعلق کیا ہے؟ رازق و مرزوق کا تعلق. ٹھیک ہے. محتاج و غنی کا تعلق، دینے اور لینے والا. یہ ہے، اس کو توحید عربی میں اس کے لیے بنیادی طور پر لہجہ ٹرم استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ توحید ربوبیت کے ہی سب ٹائٹل کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ رب کی ایک صفت ہے نا دینا. تو اردو میں اس کو الگ کیا گیا کیونکہ لوگوں کے لیے لمبا ہو جاتا ہے موضوع، تو ٹائٹل جو ہے نا وہ ایک ٹائٹل کے تحت لمبا موضوع ہو جاتا ہے تو وہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے اس کو الگ کیا گیا. تو میں بھی الگ پڑھانا پسند کرتی ہوں، تو پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں رزاقیت. ٹھیک ہے. توحید رزاقیت. تو دینے والا ہر حال میں اللہ ہے، سب نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور تقدیر کے تحت آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو پھر آزمائش میں ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو انبیاء و رسول کا رہا. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے تو ایک بار بتایا تھا کہ آزمائش اس وقت تک لگتی ہے جب تک انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. بالکل. اگر انسان کے اندر جھکاؤ ہے اور اس کا رویہ پازیٹیو ہے تب تو اللہ کی طرف سے آزمائش تب تک رہتی ہے جب تک ہم کوئی نتیجہ نہ نکال لیں، اپنا راستہ نہ پالیں. اللہ ہمیں اس کا موقع دیتے ہیں. اور اگر ہم اس میں بھی مصیبت میں بھی نافرمانی کا رویہ شو کریں تو پھر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مصیبت میں بھی نہیں جھکتے پھر ہم انہیں آسائشیں دے دیتے ہیں. اتنی آسائشیں دیتے ہیں کہ ان میں کھو جاتے ہیں، اور جب وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں تب پھر ہم ان کی ڈور کھینچ لیتے ہیں. جی، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر ہم مصیبتیں ڈالتے ہیں آزمائشوں کے طور پر اور پھر بھی ان کے دل نہیں جھکتے تو پھر ہم انہیں مہلت دے دیتے اور ان کی مصیبت دور کر دیتے ہیں، انہیں آسائشیں عطا کرتے ہیں، اور اتنی آسائشیں عطا کرتے ہیں ان میں کھو جاتے ہیں، اور پھر جب سب کچھ بھول جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اچھے برے وقت تو ہمارے والدین پر بھی آتے رہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، اور محو ہو جاتے ہیں اپنی خوش مستیوں میں، تب ہم پھر ان کی رسی کھینچ لیتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہو پھر بھی اس پر رحمتیں آ رہی ہوں تو اس پر رشک نہ کرو، اس سے عبرت پکڑو، کیونکہ اللہ نے اسے مہلت دے رکھی، جب چاہیں گے رسی کھینچ لیں. ٹھیک ہے. تو ایک ایسا بندہ جو بہت اچھا اور نیک ہے لیکن اس پر آزمائش ہے، وہ بہت بہتر ہے اس بندے سے جو نافرمان ہے اور پھر بھی اس پر آزمائشیں آ رہی ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کس وقت اس کا کیا انجام کر دینا ہے. یہ تو اللہ کی ناراضگی کی علامت. ٹھیک ہے. جی آپ بتائیں کوئی سوال. ٹیچر ہم نے تو یہی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہیں نعمتیں دیتا ہے تو ایک بندہ وہ ہے جو ہے نا ہاں جی وہ ہے کہ جو ابھی پڑھا نہ ہونے کے باوجود بھی نہ شکری کرتا ہے، وہ اتنے نہیں اس کے مالی حالات بھی اور بھی کچھ نہ وہ نماز پڑھتا نہ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، یہ کس یہ لیول کے ہے؟ دیکھیں جی، مال ہونا نہ ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. شکر گزاری اور نہ شکری تو ہر حال میں لازم ہے. مال ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. تو جو بندہ چاہے وہ غریب ہے اور نہ شکر گزار ہے تو نہ شکر گزاری تو نہ شکر گزاری ہی ہے، کیونکہ امیر کو ایک چیز زیادہ مل گئی نا، دولت. باقی تو جو کچھ امیروں کے پاس ہے وہی غریبوں کے پاس ہے. آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، اولاد ہے، زندگی ہے، گھر ہے، صحت ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، اور بہت ساری چیزوں میں کئی غریب جو ہیں کئی امیروں سے آگے ہو سکتے ہیں، صحت میں، خاندان میں، اولاد میں، حسن میں،
عقل میں، یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے. تو لہٰذا مال کے ساتھ شکر گزاری کا کوئی تعلق نہیں. شکر گزاری تو ہر بندے پر ہر حال میں لازم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر کسی کو نعمتیں دے رکھی ہیں. ہم نے یہ آج کے موضوع میں آغاز میں یہ بات کی نا کہ پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے مصروف کار کر رکھا ہے. پوری کائنات مل کر ہمارے لیے فصلیں اگاتی ہے، چیزیں بناتی ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، عقل دیا، رنگ روپ دیا، ہر چیز عطا فرمائی، انسان بنایا، معزز کیا. تو شکر گزاری تو ہر سانس کے ساتھ لازم ہے. اس میں دولت کا کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اسی طرح نہ شکرا ہے جس طرح کوئی دولت مند نہ شکرا ہو سکتا، کیونکہ ہم نے ان نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم نے یہ کمپیریزن نہیں کرنا کہ جی وہ اس کو یہ ملا تو مجھے وہ نہیں ملا. اگر ایک کو دولت ملی ہے تو دوسرے کو صحت ملی ہوگی، ذہانت ملی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو سب کو ملا ہے. خالی ہاتھ کوئی نہیں بیٹھا ہوا. جی اور کوئی بات؟ چلیے آج توحید کا موضوع مکمل ہوا الحمدللہ. ویسے تو اس موضوع پر جتنی بھی بات کی جائے، میرا خاص مقصد تھا اس بک کو پڑھانے سے کہ اللہ کے متعلق جو تصور ہے ذہن میں وہ واضح ہو. تو ہوا، چیزیں سمجھ آئیں. تو اس پر آپ نے غور کرنا ہے. یہ لیکچرز تو آپ کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آج یا کل میں. تو آپ لوگوں نے اس کو جو ہے سننا ہے، ٹائم نکال کر غور کرنا ہے، تاکہ آپ جب یہ چھٹیوں کے بعد ہم دوبارہ اکٹھے ہوں اور سورہ انعام کو آگے پڑھیں تو ذہن میں بات واضح ہو. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.